جناب نریندر مودی نے اس وقت دلی کو ایسے بند کیا ہوا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی جنگ ہونے والی ہے یا کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی خوفناک آپریشن. اور اس وقت دلی کو مودی نے ایسا بنا دیا کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں پہ. کسانوں کے احتجاج کے مقامات، سنگھو بارڈرز اور غازی پور کے مقامات پہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. دہلی ہریانہ سرحد پہ ٹکری کے مقام تک جانے والی سڑک کو پولیس نے بند کرنے کے لیے کنکریٹ کی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. اتر پردیش بارڈر کے احتجاجی مقام پہ 2 روز سے زبردست قلعہ بندی کی جا رہی ہے. یو پی سے دلی جانے والی تمام سڑکیں بند ہیں. پولیس حکام نے بتا دیا ہے کہ انہیں اعلیٰ سطح سے اور بھی سیکیورٹی بڑھانے کے احکامات موصول ہو رہے ہیں. سیکیورٹی اقدامات پہ آل انڈیا کسان مہاسبھا کے جنرل سیکرٹری اتل کمار نے کہا کہ ان اقدامات سے تو بہتر تھا مودی سرکار ملک میں مارشل لا لگا دیتی. انہوں نے کہا حکومت ملک کے اندر ہی ایل او سی بنانا چاہتی ہے. سنگھو بارڈر پہ کسان رہنما نے تو یہ بھی کہا کہ مودی حکومت دلی اور ہریانہ کی سرحد پہ ایسے دیوار بنا رہی ہے جسے ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پہ دیوار بنانے کا اعلان کیا. اور کسانوں نے زرعی قوانین واپس نہ لینے پہ مودی ہٹاؤ تحریک کا اعلان کر. کسان رہنما راکیش نے کہا جب راجہ ڈرتا ہے قلعہ بندی کرتا ہے. تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر حکومت 5 سال چل سکتی ہے تو کسان تحریک اتنی مدت کیوں نہیں چل سکتی. مودی سرکار بھول جائے کہ کسان مطالبات منوائے بغیر واپس چلے جائیں گے. اس وقت راکیش کی اپیل پہ کسان تحریک میں عوام کا کئی گنا اضافہ ہو گیا. غازی پور بارڈر پہ کسانوں کے ہجوم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ پولیس نے خاردار تاریں لگائی ہیں، اس طرف سے ہر آنے والی قومی شاہراہ کو مکمل طور پہ بند کر دیا. اور دوسری جانب مودی حکومت نے ٹویٹر کو ایک نوٹس سے پھر خبردار کیا ہے کہ وہ فاور جینوسائیڈ ہیش ٹیگ سے متعلق مواد فوری ہٹا دے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اس سے پہلے بھارتی وزارت داخلہ درجنوں ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کروا چکے ہیں. کل کی ریانہ کی ٹویٹ کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ارنب گوسوامی، سابق کرکٹر ٹنڈولکر، اجے دیوگن، سنیل شیٹی، اکشے کمار بھارت کے خلاف عالمی سازش کا ایک رونا رونے لگے. ریانہ کی جانب سے بھارتی کسانوں کی حمایت نے اس احتجاج کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا. اس وقت ممتاز مغربی سیاسی کارکنان کسانوں کی حمایت میں ریانہ کی ہم آواز بن گئے. یہاں تک کہ وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت کئی بھارتی وزراء کو پریشانی لاحق ہو گئی اور وہ ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے. اس سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. کسانوں کا احتجاج مودی کے سر پر اس قدر سوار ہو چکا کسانوں کی حمایت میں راجیہ سبھا میں نعرے لگانے پر عام آدمی پارٹی کے 3 سینیٹر سنجے سنگھ، شیشل کمار گپتا اور این ڈی گپتا کو ایوان سے نکال دیا گیا. اب بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے سے تو نقاب اتر چکا ہے اور ایک جانب بھارت سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری جانب وہاں اقلیت ہے. خصوصاً مسلمان اور سکھوں کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ ہو رہا ہے وہ شاید ناطسی دور میں یہودیوں کے ساتھ نہیں برتا گیا. باقی بھارتی فوج میں سکھ نوجوانوں سے اسلحہ لے لیا گیا کہ کہیں وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے بغاوت نہ کر دیں. اور اس کے علاوہ سکھوں کی ڈیوٹیز بھی حساس مقامات سے تبدیل کی جا رہی ہیں. بھارت میں موجود باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ دہلی میں تعینات سکھ سپاہیوں کو بھی صوبہ بدر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اندرا گاندھی کی طرح مودی کو بھی سکھ اپنے نشانے بھی نہ رکھ لیں. اب بھارت میں سکھوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے دہلی میں مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی طرز پر انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ سکھ بھائی کسانوں کے مطالبات کے ساتھ ساتھ اب الگ ملک خالصتان کے نعرے لگا رہے ہیں. مودی سرکار سکھوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے ان پہ پابندیاں عائد کری اور ان پہ پاکستان کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ یہ خالصتاً سکھ کسانوں کی تحریک ہے جو کسانوں کے مطالبات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اب خالصتان کا نعرہ لگا رہے ہیں. سکھوں کی اس تحریک کا بھارت کے دیگر علیحدگی پسند تحریکوں پہ بہت اثر ہو رہا ہے اور انہوں نے بھی اپنی جدوجہد کو تیز کر دیا. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن بھارت میں علیحدگی کی جو تحریکیں چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی. جنونیت ایسی کیفیت ہے جو کسی بھی انسان پہ اس وقت طاری ہوتی ہے جب کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انتہائی منفی درجے پہ پہنچ جائے گی. اگر آپ جائزہ لیں تو بھارت میں راشٹریہ سیوک سنگھ نے بی جے پی کی شکل میں ہندوتوا کی تعصب کی آگ بھڑکا کر اقتدار حاصل تو کر لیا، لیکن اب اس آگ کو بھڑکائے رکھنا سیاسی مجبوری بن گئی. اور یہ آگ سب سے زیادہ بی جے پی کے کارکنان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھسم کر کے ان کو روز بروز جنونیت میں مزید مبتلا کرتی جا رہی ہے، جس نے پورے بھارت میں مسلمان، سکھوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مخالفت کرنے والے ہندوؤں کے لیے بھی نفرت کے الاؤ دہکا دیے. یہ جنونیت کی انتہا ہے کہ مودی کی جانب سے رام کا تقدس بھی خاک میں ملایا جا رہا ہے.
کیونکہ ہر منفی عمل پرتشدد واقعے میں شری جے رام کے نعرے لگتے ہیں، اور اس لیے دنیا اب پوری طرح جان چکی ہے بھارت اپنی اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرتا کیا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ مسلمان ہو، سکھ یا کوئی دوسری اقلیت، کوئی بھی بھارت میں اب محفوظ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے صحافی اب تو بتا رہے ہیں نا، کھل کر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کچھ بھی کر لے، خالصتاً اب ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کے وجود سے دامن چھڑایا جا سکتا ہے۔ مودی کو اب بھارت کی فکر کرنی ہے، جہاں کسی بیرونی مدد اور سہارے کے بغیر آزادی کی دو بڑی تحریکیں چل رہی ہیں جن کا دورانیہ کئی سالوں پہ محیط ہے۔ وقت ثابت کر رہا ہے کہ بھارت میں کشمیری اور سکھ، ان کی آزادی کی تحریک کو اب دبایا نہیں جا سکتا، اور ان دونوں تحریکوں کے پیچھے قربانی کی اتنی لمبی فہرست اور داستان ہے کہ دونوں تحریکیں اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہیں۔ کشمیری ہوں یا سکھ، وہ کسی بھی صورت، کسی بھی طرح اپنی کاز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جس سے اب بہت امکانات ہو گئے ہیں کہ بھارت عنقریب ٹکڑوں میں ہو جائے گا، اور یہ علامات اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ بھارت اب دشوار گزار راستوں کا مسافر ہے۔ جو گڑھا وہ پاکستان کے لیے کھود رہا تھا اب خود اس میں گرنے والا ہے۔ کہیں آمین ثم آمین۔ اللہ